ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہن خیریت سے بھی ہو کیا؟ پیاری بہن اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں خیریت سے ہوں. پیاری بہن آپ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ میری پیاری بہن آج ہمارے مدرسے میں سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، وہیں جا رہی ہوں. پیاری بہن آپ کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہو؟ میری پیاری بہن میں مدرسہ افضل البنات شاخ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. پیاری بہن کیا آپ سے آپ کی تعلیم کے مطابق کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی پیاری بہن، شوق سے معلوم کیجیے، انشاءاللہ اپنی تعلیم کے مطابق جوابات دینے کی پوری کوشش کروں گی. پیاری بہن یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر کتنے پارے موجود ہیں؟ پیاری بہن قرآن کریم کے اندر 30 پارے موجود ہیں. پیاری بہن یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی تھی؟ میری پیاری بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی تھی اور غار حرا کے اندر نازل ہوئی تھی. پیاری بہن سورہ فیل پڑھ کر سناؤ. میری پیاری بہن سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اسے ضرور دیکھتا جھکا ہوا اور پاس ہوتا ہوا اللہ کی خوبصورت مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تبارک بالقرآن فانہ کلام اللہ واخرج من. قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس سے برکت حاصل کی جائے. قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی عبادت ہے. قرآن پاک انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. قرآن پاک بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. قرآن پاک ذلت میں گرے ہوئے کو عروج پر پہنچانے والی کتاب ہے. قرآن پاک انسانیت کے لیے منشور حیات ہے. قرآن پاک انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے. قرآن پاک انسانیت کے لیے. میرے بھائیوں، قرآن کریم سے تعلق قائم کرو، کیونکہ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس زمانے میں قرآن آیا وہ زمانہ افضل ہو گیا، جس امت میں قرآن آیا وہ امت افضل ہو گئی، جس رات میں قرآن آیا وہ رات افضل ہو گئی، جس زمان میں قرآن پڑھا وہ زمان افضل ہو گئی. آج ہمارا قرآن کریم سے جو تعلق ہے وہ ہمارے حالات سے خوب ظاہر ہے. ادب و احترام ہمارے دل سے نکل گیا. تلاوت کا شوق ہمیں نہیں، معنی متعلق کا ہمیں پتہ نہیں، اس کے احکام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تعلق تو یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں قرآن ہو، ہمارے عمل میں قرآن ہو، ہمارے عمل میں قرآن ہو، ہمارے اقتدار میں قرآن ہو، ہمارے قول میں قرآن ہو. غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے تو پھر سمجھا جائے گا وہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا: تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ
اسٹیج پر جلوہ افروز آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سرور کائنات فخر موجودات تاجدار بطحا پاسبان حرم ساقی کوثر شافع محشر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مادر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق تشاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. صاحبان ترنم جلوہ افروز اپنی باری پر اپنے فن کا مظاہرہ کروں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول پیش کروں گی. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, صرف چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گی اور میری حیثیت وہی ہے جو بازار مصر کی اس بڑھیا کی تھی کہ جو یوسف کو خریدنے چلی تھی. ان سے کہا گیا کہ اماں کہاں چلی ہو؟ کہتی ہے کہ یوسف کو خریدنے. اماں آپ تو یوسف کو نہیں خرید سکتی, وہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں, بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار کھڑے ہیں. اماں کہتی ہے کہ بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ میرا نام یوسف کے خریدار میں آ جائے. بس جی, جزاک اللہ.